اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 20 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیا آپ اب مجھے سن پا رہے ہو؟ جی سر۔ یہ نیٹ جی ڈسٹرب سر۔ ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ پہلے تو کلاس آپ کی لیٹ ہو گئی عربی گرامر کی کلاس کی وجہ سے، اور دوسرا اوپر سے نیٹ وہ کر رہا ہے، تو دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 20 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 135 اور 136 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ آمین۔ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، اور پہلے 5 صفحے آپ نے جو ہے وہ QC2 میں پڑھے تھے، جس میں 1 سے 37 تک آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 آپ نے QC3 میں پڑھے، جس میں جو ہے 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں تھیں، اور پھر اگلے 5 صفحے 11 سے 16 آپ نے QC4 میں پڑھے، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 آپ اس وقت QC5 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں، اور آج ہم 135 تک پہنچنے والے۔ تو 141 آیتیں ہم نے جو ہے ٹوٹل پڑھنی ہے۔ تو صفحہ 16 سے 20 کے اشاروں کو انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ جی آپ لوگ پلیز دہرا دیجئے، صفحہ 16 کے کیا اشارے ہیں؟ نسخ و نسیان۔ کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو، اور دوسرا ہے صفحہ نمبر 17 کے اشارے، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اور 18ویں صفحے کے اشارے ہیں، راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں ابراہیم کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ اور 19ویں صفحے کے اشارے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی وہ مت گزر گئی۔ آئیے ان کے مختصر اشاروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نصب سوال خواہش جنت، 17ویں کی ہے یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے الہ، 18ویں کے ہیں راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، 19 کے ہیں تعمیر ملت ابراہیم وصیت گزر گئی۔ آج ہم نے 20واں صفحہ شروع کرنا ہے، یہ ہمارا آخری صفحہ ہے۔ تو پہلا اشارہ ہے ہو جاؤ یہود و نصارہ، اور دوسرا اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، تیسرا اشارہ ہے اللہ کے بارے میں جھگڑا، چوتھا ہے جو بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ جی آپ لوگ دہرا دیجئے 20ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ ہو جاؤ یہود و نصارہ، اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ تو مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے پلیز۔ یہود و نصارہ ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ یہود و نصارہ ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ تو چلتے ہیں جی آج کے اشارے کی طرف۔ آج کا اشارہ ہے ہو جاؤ یہود و نصارہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے، گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب اللہ کی پیروی کرنے والے تھے۔ یہاں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جی۔ نور افشاں آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے۔
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پا لوگے، کہہ دیجئے بلکہ دین ابراہیم کی ایک اللہ کے ہو جانے والے اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے 146 جی، سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز آپ اسے پڑھ لیجئے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ وا حرف قالو ماضی کا فعل ہے، کونو کونو جو ہے یہ کیا ہے جی؟ کانا سے فعل امر، کانا یکونو سے کن، کن سے کونو، ہودن یہ جو ہے دو زبر سے پتہ چلا اس میں۔ او کیا ہے جی؟ حرف عطف۔ حرف عطف آپ کو 10 بتائے گئے تھے، ان میں واو، فا، سما، اسی طرح او جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے۔ نصارہ یہ جو ہے اسم ہے نصرانی۔ تہتدو جی فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے پہچانیے؟ فعل مضارع کا صیغہ جمع غائب کا ہے کہ حاضر کا؟ حاضر کا جمع۔ یہ سر حاضر ہے۔ اگر یہ حاضر ہے تو اسے تو تحت دونا ہونا چاہیے تھا۔ سر اس کا نون ڈراپ ہے نا، اور یہ باب افتعال سے اہتدی یہتدی اہتدی۔ اچھا چلیں جی آگے ہے جو کل کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ کالا سے جو ہے کالا یا کولو کل یہ ہے۔ اس کے بعد ہے بل، بل جو ہے یہ میں سے کیا ہے؟ یہ حرف ہے بل۔ حرف ملتا 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 اسم ہے، ابراہیم اسم ہے، اسم جمع اسم آ رہا ہے تو لہٰذا ہم اسے کہیں گے یہ مرکب ہے۔ حنیفن جو ہے یہ دو زبر سے پہچان لیا آپ نے کہ یہ اسم ہے۔ وا حرف ہے، ما ہاں ما اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ حرف ہے، نافیہ ہے یہاں پر، حرف ہے۔ کانا جو ہے ماضی کا فعل، من آگے آ جائے گی المشرکین، من جو ہے حرف ہے اور جو ہے المشرکین جو ہے اسم ہے، حرف جر کے بعد اسم ہوتا ہے تو یہ مشرکین جر والی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں من کو آگے ملا رہے ہیں، المشرکین میں لام جو ہے ساکن ہے تو کیا ہے؟ زبر سے ہے۔ من کو جب بھی آگے ملاتے ہیں زبر سے ملاتے ہیں، یاد رہے۔ آگے چلیں جی کولو، یہ جو ہے جیسے کونو تھا کالو تھا اسی طرح یہ کولو ہے، لیکن یہ پیش کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ ہاں امر جمع پیش کے ساتھ آتا ہے۔ کل کا کولو، اچھا کل سے کولو، اوکے۔ آمنا، آمنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا؟ جی سر
पहले सर फेल है, माजी का है, आखिर में ना आ रहा है। और ये माना जमा है चार मुतकल्लम का। बाबे इफाल। आगे बिल्लाह, बी हरफे जर, उसके बाद क्या आएगा? माजी इसम मजरूर, जहां भी हरफे जर बिल, बी हरफे जी, जर, माजी का इसमें जमा। मजरूर, तो अल्लाह इसमें मजरूर है, यहाँ पे बिल्लाह जार मजरूर कम रखा। वाह हरफ माँ, हाँ जी अल्लाह ये माँ इसम फेल हरफ, जार मजरूर जर इसम जरूर इसम है, इसम माँ आएगा। मौसूला, इसे कैसे बिल्लाही। इला, इसम फेल हर्फ, माँ इसमें मौसूला है यहाँ पर। वो तो हो गया बहन, मुंजिला का फैसला करो, हम तो एक कदम आगे चले गए। उनजिला फेल माजी का मजहूल है। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उनजिला मजहूल ये मजहूल है सर। आएगा तो हमने जो है ब्रेक माँ लगा जो के तो देखना इसम फिनिश होगा। पहले हम देखेंगे मजहूल तो नहीं है। अब ये देखें, उनजिला माजी का फेल है, तो लिहाजा पहले हरफ पे पेश, और इसका दूसरा हरफ जाल है। देखें ना, नून जाद लाम है ना रूट लेटर, तो दरमियान का हरफ जाल है, उसके नीचे जेर आ गया, तो ये फुईला के वजन पे आ गया उनजीला। आगे जी इलाइना, इला जो है हरफे जर, क्या आना चाहिए बाद में उसके? हरफे जर के बाद इसमें मजरूर, इसमें ज़मीर इसम है। इसमें मजरूर जमीर है। ये किधर गया भाई? सर नहीं समझ जार मजरूर। ओ इतना नीचे चला गया, वहां से मैं ढूंढ के इसको लेके आ रहा हूँ, किधर बैठा है जाके। जार मजरूर है। सर आवाज ही नहीं आ रही। मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी। जी सर। यहाँ पे गड़बड़ हुई हुई है, सीधी नहीं हो रही है। चले जी आगे चलते सर ठीक तो था, इलाइना पे पहुंचे थे हम। हैं। सर ठीक जा रहा था, इलाइना वो नहीं जा रहा था वमा ना, वो पीछे तंग कर रहा था, इलाही पे पहुंचे थे। लाइट तंग कर रही सर थी। को मुश्किल हो उनजिला ये जो है फिर आ गया, इसी ओए तरह इला, इला जो है हरफ जर, इब्राहिमा जो है जार मजूर, वाह हरफ इब्राहिम। इस्माइला इसम, वाह हरफ इस्माइल इसहाका अगेन इसम, वाह हरफ याकूब इसम, वाह हरफ अल इसबाती, अल इसबाती अलिफ लाम से पता चल गया इस समय, वाह हरफ मा ऊतिया, माँ जो है ये जैसे यहाँ था उसी तरह यहाँ भी मौसूला हो जाएगा ऊतिया। ऊतिया क्या है जी? ऊतिया फेल माजी का मजहूल है। मजहूल है। गुड एक्सीलेंट। माजी मजहूल। मूसा नाम वाह हरफ, ईसा नाम वाह हरफ, माँ जो है फिर वही माँ मसूला आ रहा है ऊतिया, फिर जो है अन नबीना अलिफ लाम से पता चल गया मिन रब्बिहिम, अब मिन रब्बिहिम। अब आप यहाँ जार मुझसे सवाल मजरूर कर सकते हैं सर यहाँ पे मुजाफ सबर क्यों नहीं लाए नून मुजाफिल पे? है। जी आपने कहा था मिन को आगे मिलाने के लिए जबर देते हैं, यहाँ जो है मिन को आगे मिलाने के लिए जबर क्यों नहीं आया? कौन बताएगा? मिर रब्बिहिम मेरे रब्बी आगे तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आपको इसलिए कि कुलिया ये दिया था, मिन को जब वो आगे मिलाते हैं तो जबर सर देते हैं। रा जो है वो ये नून आगे के रा हरूफ में से से, तो मिला यहाँ रहे हैं तो पे इसलिए नून साकिन का कायदा। रा साकिन हो गया ना हाँ मीम से रा मिलके। साकिन नहीं है यहाँ पे, ये नोट कर ले। जब जजम और उसके बाद शद हो तो जजम वाले लफ्ज को नहीं पढ़ते, उसको छोड़ देते हैं। जैसे अबत्ता, अबत्तुम, अबतना, अबदना में जाके दाल वापस आता है। इसी तरह यहाँ पे चूंकि नून को आगे मिलाना मकसूद नहीं था तो इसलिए इस पे जबर नहीं आया, नून जो है गायब, इसलिए जबर भी नहीं डाली। तो लिहाजा मिर रब्बिम, क्यों? तजवीद का ये कहता है जब ये जजम और शद इकट्ठे आते हैं तो जजम वाले हरफ को नहीं पढ़ा जाता, उसे माजूफ कर देते हैं और उससे पहले वाले हरफ को डायरेक्ट जो है शद वाले से मिलाते हैं। और ये आपने QC1 में सीखा था अबदा के टेबल में, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तुम,
ابد تم ابدنا، وہاں آپ لوگ جو ہے ہماری باتیں نہیں سنتے تھے کہ کتنی اہم بات بتا رہے ہیں. اب یہاں آ کے آپ پریشان ہیں کہ یہ ضبط کیوں کیا. یاد آ گیا کچھ کہ وہاں پہ جو ہم دال کی آواز نہیں نکالتے تھے، یہاں نون کی آواز نہیں نکالے. کیوں؟ جزم اور شد کا گہرا تعلق ہے. آگے چلیں جی. لا، لا جو ہے نفرقو، ابھی یہ بتائیے لا ناہیہ یا نفیہ ہے؟ نافیہ، ناہیہ، نافیہ نفی کرنے کے لیے. ناہیہ، نفرقو کا نافیہ پیش نفی کے سالم لیے. ہے. اگر یہ نفرق ہوتا یا نفرقہ ہوتا تو ہم کہتے یہ عامل ہے. بینا جو ہے، بینا جی کیا ہوا اس میں فعل حرف میں سے؟ ظرف، اسم ہو گیا. یہ ظرف ہے. ظرف جتنے ہوتے ظرف، ہیں. اسم ظرف. آہدن جو ہے وہ دو زیر سے ہوا من ہم. اب جو ہے یہ من جار ہم مجرور. جو ہے یہ کیا جار مجرور ہو گیا. واہ حرف ہو گیا. نحنو جو ہے جی اسم ہو گیا. لہو جار مجرور. مسلمون جو ہے اسم. کوئی بھی اس میں ایسا پوائنٹ نہیں تھا. اچھا بھلا ہم آگے چلے گئے تھے. کل کولو، قول قائل مقولہ قوال زریں، بل سے بلکہ، ملت ملت آدم، ملت بیضا، ملی ترانہ، حنیفہ سے دین حنیف، من سے من جانب، من حیثو قوم، من عن، ہم من وان کہتے ہیں اردو میں. المشرکین شراکت شریک. آمنا اور آمنو سے آمن، امن ایمان مومن. انزلہ سے نزول نازل انزال. علینا اور الہ سے مکتوب الہ مرسل علیہ. دائی الخیر. الصبات سے سبت سبتین. اسی طرح نفرقو سے فرقہ تفرقہ فریق تفریق. بین سے بین السطور بین الاقوامی بین الصوبائی. اسی طرح مسلمونہ سے مسلم اسلام سلامت. اہتدو سے ہدایت ہادی برحق وغیرہ. ایک بار پھر عبارت کو دیکھ لیجئے. وا حرف کالو جو ہے ماضی کا فعل. کونو یہ جو ہے کیا ہے؟ امر. خودن جو ہے یہ اسم. او جو ہے یہ عطف. نصارہ اسم. تحتدو جو ہے یہ فعل ہے. اور پھر کل جو ہے یہ امر کا فعل. بل جو ہے یہ حرف. ملت جو ہے اسم. ابراہیم اسم. حنیفہ اسم. وا حرف. ما یہاں پہ حرف آیا ہے. کانا جو ہے وہ ماضی کا فعل. من جو ہے وہ حرف جر. اور المشرکین جار مجرور. کولو جو ہے وہ ماضی کا فعل بلکہ یہ جو ہے امر میں آ رہا ہے. آمنا جو ہے وہ ماضی کا فعل ہے. مزید فی ہے باب افعال. بی حرف جر. اللہ اس میں جلالہ. وا حرف. ما جو ہے یہاں پہ اسم ہے موصولہ. انزلہ جو ہے وہ باب افعال. الینا الہ حرف جر. نا جو ہے مجرور جار مجرور. وا حرف. ما جو ہے اسم موصولہ. انزلہ وہی اوپر والا جو ہے مجہول فعل ہے. الہ حرف جر. ابراہیم اسم. وا حرف. اسماعیل اسم. وا حرف. اسحاق اسم. وا حرف. یعقوبہ اسم. وا حرف. الاسباط اسم. وا جو ہے حرف. ما جو ہے اس میں موصولہ. اوتیا یہ جو ہے فعل ہے. موسیٰ اسم. وا حرف. عیسیٰ اسم. وا حرف. ما اس میں موصولہ. اوتیا وہی اوپر تھا. یہ بھی. النبیون یہ جو ہے جمع ہے نبی کی. من حرف. رب جو ہے اسم. ہم ضمیر. یہ جو ہے تین مرکب بن رہے. پہلا مرکب بن رہا ہے کس کا؟ من اور رب کا جار مجرور. پھر جو ہے رب ہم سے مل رہا ہے مضاف مضاف. تیسرا مرکب یہ بن رہا ہے یہ پورا مضاف الیہ جو ہے من کے ساتھ مل کر جار مجرور بن رہا ہے دوبارہ. لا حرف. نفرق جو ہے فعل مضارع. بینا جو ہے وہ اسم. آہدن اسم. من جو ہے حرف جر. ہم ضمیر اسم. وا حرف. نحنو جو ہے اسم. لا جو ہے حرف جر. ہو جو ہے ضمیر اسم. مسلمون اسم. تو اسباق آج کی آیت سے ملے. اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دے تو ان کو بتائیے کہ ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں جو ایک سچے مسلمان تھے. ہم قرآن پر اور قرآن میں بیان کی گئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں. 0 1 0 2 0 یعنی اوسطاً ایک سے بھی کم. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو اور ان سب نے کہا. کونو ہو جاؤ تم. ہودن یہودی. او یا نصارہ نصرانی. تہتدو تو تم ہدایت پالو گے. قل کہہ دیجئے. بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم کی. حنیفہ ایک اللہ کے جو ہے وہ ہو جانے والے. وما کانا اور نہیں تھے وہ. من المشرکین مشرکوں میں سے.
آج بھی آپ دیکھیں گے نصارہ اپنے مذہب کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ان کو سب سے بہترین مذہب اسلام کی طرف دعوت دیجیے. ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دینا چاہیے، جو نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو ایک سچے مسلم تھے. ہم حضرت ابراہیم کے اور دیگر تمام انبیاء کی پیروی کرتے ہیں. تمام نبیوں کے پاس اللہ نے جو ہدایت کا پیغام بھیجا وہ ایک ہی تھا. یہ ایک بہت آسان اور سمجھ میں آنے والی بات ہے. جو شخص کسی ایک پیغام پر ایمان رکھتا ہو اسے دوسرے نبی کے پیغام میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. اللہ نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا ہے. تو چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف، جس میں قولو، کہہ دو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزلہ، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف. قولو کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دوسروں کو اسلام کی طرف لاؤ. جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو ہر ممکن طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں. اب اسے قبول کرنا یا نہیں یہ ان کی مرضی ہے. یاد رہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. تو آیت کا اگلا حصہ ہے، وَمَا أُوتِيَ، اور جو دے گیا موسیٰ کو، عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وَمَا أُوتِيَ، اور جو دیا گیا النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کے پاس سے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بینا، درمیان میں، احد، کسی ایک، منہم، ان میں سے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں. ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے سب نبی اسی اللہ کا پیغام لے کر آئے. وہ نحن لہ مسلمون، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے، نہ کہ اپنے معاشرے، رسم و رواج، خود کی یا کسی اور کی خواہشات کی. ایک حدیث دیکھتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمام شریکوں میں شرک کے بارے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جس کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں. اسباق دیکھتے ہیں. اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں تو ان کو بتلائیے کہ ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں جو ایک سچے مسلمان تھے. ہم قرآن پر اور قرآن میں بیان کی گئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. پلان بنائیں انشاءاللہ میں ہر قسم کے شرک سے دور رہوں. اسما میں دیکھیے، ملہ جمع ہوتا ہے ملل، سبت کی جمع اسبات، نبی کی جمع دو ہوتی ہے، نبیون، نبین، اور انبیاء. 3 حرفی فعل میں ہے حنیفہ، حنفا، یحنفو، احنف، حنیفن، اور جو ہے حنف. ہا نون فا مادہ سے، باب دربا سے ہے. قال یقول، قل، قائل، مقول، قول، کاف واو لام مادہ سے، باب نصرہ سے آیا. کانا یکون، کن، کائن، ڈیش، کون، کاف واو نون مادہ سے، باب نصرہ سے ہے. مزید فی میں آتا، یوتی، آتی، موتن، موتن، اتیاءن، حمزہ تا یا مادہ سے، باب افعال سے آتا ہے، پیٹرن اس کا اسلمہ ہے. فرقا، یفرق، فرق، مفرق، مفرق، تفریق، فاراقاف مادہ سے جو ہے، باب جو ہے تفعیل سے آتا ہے، پیٹرن علامہ ہے. اسلم، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. سین لام میم مادہ سے، باب جو ہے وہ افعال سے آتا ہے، پیٹرن جو ہے اسلمہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 5 صفحہ 20.1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم نصب کی 5 مزید حالتیں دیکھیں. ہم نے دیکھا تھا صرف گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں حروف سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے فاعل، لام سے فاعل، مفعول، فعل، یفعل، نافعل، فعل، بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. اور نف کیا ہوتا ہے؟ ان الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا، جیسے البیت کبیر، یا جوڑیاں بنانا، جیسے فی الارض بیتن کبیرا ذالک البیت بیت. اور پھر ان جوڑیوں سے جملے بنانا، جیسے خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت. ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے تھے. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع، جیسے اللہ پورن، اور انا کا جملہ جیسے ان اللہ غفور. پھر کانا کا جملہ کان اللہ غفورا. اور چوتھا تھا جملہ فعلیہ،
خلق اللہ الارض۔ پھر ہم نے 4 جوڑیاں سیکھی، حرف جر کی جوڑی جیسے فی الارض تھی، صفہ کی جوڑی جو کیسا کا جواب ہے، سوال کیسا، تو صفہ کی جوڑی بیت کبیر، اور اس میں اشارہ کی جوڑی کون سا سوال کون سا کا جواب، ذالک البیت، اور کس کا تعلق کا سوال کس کا جواب، تعلق کی جوڑی بیت اللہ۔ پھر ہم نے ان کی حالتیں دیکھی، مثلا صفہ کی جوڑی کے ہم نے کہا ھذا بیت کبیر، یہ رفع ہے، را زید بیت کبیر ہم نے کہا یہ نصب ہے، زید فی بیت کبیر ہم نے کہا یہ جر ہے۔ اس میں اشارہ کا ہم نے دیکھا بیت ذالک البیت، البیت ہم نے کہا یہ رفع کی حالت، را زید ذالک البیت، البیت یہ نصب کی حالت، را زید فی ذالک البیت ہم نے کہا البیت یہ جر کی حالت۔ تعلق کی جوڑی کی مثالیں ہم نے دیکھی، ھذا بیت اللہ، بیت رفع کی حالت، را زید بیت اللہ، بیت بیت نصب کی حالت، زید فی بیت اللہ بیت جر کی حالت۔ یعنی پیش کی حالت میں جب کوئی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رفع، یعنی پیش کی حالت ہے، اور جب زبر کی حالت میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نصب، اور جب زیر کی حالت میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جر، رفع نصب جر۔ اور اس لفظ کو کہتے ہیں مرفوع منصوب مجرور، حالت کو کہتے ہیں رفع نصب جر، اور اس لفظ کو کیا کہیں گے، مرفوع منصوب مجرور۔ پھر ہم نے دیکھا مسلمن، یہ اب کس حالت میں ہے، رفع، کیوں جی اس پہ پیش آ رہے، یہ اصل حالت۔ مسلمن یہ کیا جی نصب ہے، کیوں اس پہ زبر آ رہا ہے، زبر کی حالت۔ مسلمین یہ زیر کی حالت، کیوں جی جر ہے، زیر نظر آ رہا۔ پھر ہم نے جو ہے نصب کی کچھ حالتیں دیکھی تھی، ذکرتو اللہ، کس کو، اللہ کو، یہ ایک حالت تھی۔ پھر ہم نے دیکھا ذکر، کیا وہی یعنی تاکید کے لیے، اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا طاعتن، کیوں یعنی اطاعت کرتے۔ تو اب تک ہم نے نصب کی یہ 3 حالتیں دیکھی تھی، کس کو، تاکید اور کیوں۔ آج ہم جو ہے مزید 5 نصب کی حالتیں پڑھیں گے، توجہ کیجئے گا، نیا سبجیکٹ ہے اور آگے بھی نہیں آنا تو اس لیے یہی سیکھ لیں۔ یا رب العالمین اغفر لی، اب یہاں پہ دیکھیں یا کے بعد کیا ہے، رب کے اوپر نصب آ رہا ہے، یہ نصب کی حالت ہے۔ کس کو پکار رہے ہیں، اللہ کو، یا رب رب العالمین کیا ہے، تعلق کی جوڑی، اس کا مطلب تعلق کی جوڑی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور کس سوال کا جواب ہوتا ہے، کس کو پکار رہے ہیں، تو تعلق کی جوڑی کی شکل میں ایک نصب منصوب جو ہے حرف آتا ہے، جیسے رب 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 اب کے اوپر زبر ہے۔ فَأَنْتَ خَيْرُ غَافِرْ، کس گوشے میں، یعنی کسی گوشے میں، خیر غافر، فَأَنْتَ خَيْرٌ غَافِرَ، غافرہ میں جو ہے زبر جو آ رہا ہے یہ گوشے کو، تنہائی کو ظاہر کرتا ہے، غافر آپ بہتر معاف کرنے والے، معافی جو ہے آدمی تنہائی میں مانگ رہا ہوتا ہے، علیحدہ کسی گوشے میں آ رہا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، دیکھیں انا کے بعد جو اسم ہے وہ منصوب ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، انا کا جملہ جو ہوتا ہے اس کا پہلا اسم جو ہوتا ہے، اسم انا جو ہوتا ہے یا انا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسے ہم کہیں گے انا کا اسم، اسم انا منصوب ہوتا ہے، یہ خیر ہمیں آتا ہے، ہمیں پہلے سے پتا ہے اسم انا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا، کانا کی خبر یہ بھی ہمیں پتہ ہے، کانا کی خبر جو ہے منصوب ہو، تو لہٰذا یہ 4 ہو گئی، 4 میں سے 2 تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، آدھا کام تو آپ کا آسان ہو گیا۔ انا کا اسم، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، زبر والی ہوتی ہے، زبر کی حالت میں ہوتی ہے۔ اب 5ویں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے، لا الہ الا اللہ، یہاں پہ جو لا آیا نا، لا، اس کی وجہ سے الہ کے اوپر جو ہے زبر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس، یہ پوری جنس کی جو ہے نفی کر دے۔ الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں ہے، ہرگز کوئی معبود نہیں، یہ کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی ایک پوری جنس کی نفی کرنا۔
پھر آگے آتا ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ تو یہ 5 قسم کے جو ہے نصب ہم نے دیکھے، ان میں سے 2 آپ بخوبی واقف ہیں، لہذا ہمارا کام کم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کس کو پکار رہے ہیں، تعلق کی جوڑی میں آئے گا، جیسے یا رب العالمین، یا حرف ندا کے بعد ایک تعلق کی جوڑی میں جو ہے منادہ جب آتا ہے، منادہ جو ہوتا ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر کس گوشے میں، فَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرَ، یہ تھوڑا سا مشکل کیونکہ یہاں پہ یہ کچھ واضح نہیں ہے اس مثال میں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بھی اس کی مثالیں نہیں آج کے سبق میں ڈال سکا۔ اگلی کلاس میں میں کوشش کروں گا کہ اس کی کچھ مثالیں ہم لے لیں تاکہ یہ آسان۔ انا کی تو آپ کو پہلے سے انا کا آپ نے پتا ہے کہ اسم و انا جو ہے یہ ہوتا ہے کانا کی خبر ہوتی ہے، لہٰذا وہ 2 تو آسان ہو گیا۔ 5واں جو ہے یہ لائے نفی جنس جو ہوتا ہے، لا کے بعد اگر کوئی اسم آئے اور منصوب ہو یعنی نصب کی حالت میں ہو تو اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی پوری جنس کی جو ہے نفی کرتے ہیں۔ الہ معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ نے پہلے سب کا انکار کروایا، کوئی معبود نہیں ہے، جاؤ اگر معبود نہیں ہے پھر کیا کریں، ہاں الا اللہ صرف ایک اللہ۔ تو یہ بڑا اہم اسلوب ہے، طریقہ بیان ہے اللہ کے بات کرنے کا کہ پہلے وہ کسی چیز کا رد کرا دیتے، ہر چیز کا رد، پھر ایک لفظ بتا دیتے، ایک جملہ بتاتے، ایک فکرہ، وہ جملہ فکرہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسر، اللہ میاں سب خسارے میں کیا، الا الذین، پھر الا کے بعد وضاحت کی جائے، جو یہ کام کیا، ایمان لائے، نیک کام کیا، ایک دوسرے کو نصیحت کی، یہ کامیاب ہے۔ اسی طرح یہاں لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود، جاؤ کیا کریں الا اللہ۔ تو یہ لائے نفی جنس کو آپ اس سے یاد کر رہے ہیں، تو یہ 5 ہیں۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، شاید ہمیں یاد ہو جائے۔ اہل الکتابی، اب یہ اہل الکتابی ہے، اگر میں اس کو تعلق یا سے پکاروں تو یہ کیا بن جائے گا، یا لگتے ساتھ یہ ہو جائے گا یا اہل الکتابی، اہلو سے اہلا ہو گیا، کیوں، یا لگ گیا، پکار، اور آگے کیا ہے، تعلق کی جوڑی میں بھی اہل الکتابی تعلق کی جوڑی ہے، اہلا جو ہے خفیف ہے، ہلکا ہے، نہ لام الف لام ہے نہ تنوین، مضاف ہے، الکتابی مضاف ہے، تو یہ تعلق کی جوڑی آ رہی ہے، تو اس کی 2 پہچان ہوتی ہے، ایک تو حرف ندا یا آتا ہے، اور اس کے بعد جو مرکب ہوتا ہے وہ تعلق کی جوڑی کا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ یاد رکھ لیں گے، حرف ندا کے بعد جو منادہ آتا ہے مرکب کی طرح، وہ کیا ہے، نصب زبر کی حالت۔ ایک اور مثال دیکھیں، نساء النبی، جی یا لگا کے آپ کوشش کیجئے اسے بنائیے، کیا بنے گا، یا نساء النبی، یا نساء النبی، نساء، نساء تھا نا، پیش تھا نا، کیا ہوگا، زبر میں آ گیا، یا لگ گیا۔ یا کو لکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بجائے پورا الف یا لکھنے کے، یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں جو الف کو ظاہر کرتے ہیں، اس طرح بھی لکھتے ہیں، یہ قرآن کی لکھائی کا پیٹرن ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، ربنا، لگائیں جی یا اس کے ساتھ، یا ربنا، یا ربنا، یا کو بعض اوقات لکھتے نہیں ہے، صرف لکھ دیتے ہیں ربنا، اصل میں یہ یا ربنا، ربنا تھا، ربنا تھا، پیش والا تھا، وہاں پہ پیش تھا، اب کیا ہو گیا، زبر آ گیا۔ تو اب یہ ایک پیٹرن، تو اب آپ اس پیٹرن کو یاد کر لیجئے کہ حرف ندا کے بعد جو ہے تعلق کی جوڑی آتی ہے، اور وہ جو لفظ ہوتا ہے، یا حرف ندا کے بعد جو ہے، دیکھیں نا ربنا، یہ بھی تعلق کی جوڑی، رب اسم، نا اسم، اسم جمع اسم، مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ یہ تینوں جملوں میں نساء اسم، النبی اسم، نساء اور نبی اسم جمع اسم کیا ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے۔ تو یہ تینوں مرکب اضافی کی مثالیں، لیکن پہچان کس سے کرتے ہیں، یا سے کرتے ہیں۔ جو ہی یا آئے گا تو یہ نصب میں چلی جائیں گی، جیسے اہل الکتاب، نساء النبی، ربنا، تینوں پیش کے ساتھ یا لگا، یا اہل، یا نساء، یا ربنا، یا کو کہے بغیر ربنا، اس میں یہ معذوف سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یا موجود۔
آگے چلتے ہیں کس گوشے میں، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، شاید سمجھ آ جائے. رب زدنی علما. اب اس میں علما جو آ رہا ہے نا، یہ گوشے کو ظاہر کر رہا ہے. اب گوشے کا تصور ہمارے ہاں ہوتا ہے کونا، کھدرا وغیرہ، لیکن اسے آپ اگر یوں سمجھ لیں جملے کے آخر میں آ رہا ہے. گوشہ کونا ہوتا ہے نا، آخر ہوتا ہے کسی چیز کا، آخر یا گوشہ کونا ہوتا ہے، تو یہ اس میں آ رہا ہے. اور کیا ہے؟ مصدری حالت میں، دو زبر. اللہ خیر الغافر، غافر، یہاں بھی وہی حالت. آگے چلتے ہیں جی. انا اور اس کی اس میں یہ ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، اس لیے اسے ہمارا مسئلہ نہیں، صرف مثالیں دیکھ لیجئے. ان اللہ غفور الرحیم. انا کے بعد اسم و انا نصب. ان ربک حکیم علیم. ربک، ربا پہ دیکھیں زبر آ رہی ہے، کہاں تو ضمیر اس کے ساتھ چھڑ کے آ رہی ہے، اسے ہٹا دیں. ان ربا، انا کی وجہ سے ربا ہو گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد در یہ در جو آ رہا ہے کیا ہے؟ نس کی حالت. کیوں؟ انا کی وجہ. انا اخوات و انا کون سے ہیں؟ انا، انا کا، انا لکنا، لیتا لالا، یہ اخوات و انا ہے. یہ اپنے بعد والے اسم کو اپنا اسم بنا کے اس کو نس دیتی ہے. تو چاہے انا آئے، انا آئے، کا انا آئے، لکنا آئے، لیتا آئے، لعل آئے، سب یہی کام کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. کانا کی خبریں. کانا بھی آپ کو پڑھا دیا ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کان اللہ، اللہ دیکھیں کیا ہے؟ رفع کی حالت، خبر جو ہے نصب. ایک اور مثال دیکھتے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. خبر جو ہے کانا کی نصب کی حالت. غفور الرحیم، غفور الرحیم، علیم حکیم. اسی طرح وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کفورا. تو یہ جو ہے کانا کی وجہ سے. تو اب آج کے جو 5 پڑھنے تھے، اس 5 میں سے 2 تو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، انا، انا، کانا وغیرہ. اور اسی طرح جو ہے یہ تیسرا جو ہے وہ بھی کچھ آسان تھا، حرف ندا والا، یا کے بعد جو مرکب، وہ بھی آسان ہو گیا. اور آگے جو ہے گوشے والا، یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کے لیے میں کل کوشش کرتا ہوں کوئی مثالیں لے آؤں. لا ریب فی، لا، لا نفی جنس، ایک پوری جنس کی، اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. ریبا، ریب کے معنی شک. لا ریبا، کوئی شک ہرگز ممکن نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ نس کی حالت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ظلم، لا کے بعد ظلم، اب کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت، دونوں جگہ لا حول اور اس کے بعد وا کے بعد لا قوت، دونوں جو ہے پوری نفی کر رہے ہیں کسی بھی قوت کی، کسی بھی جو ہے حول کی. تو آج کے یہ 5 ہم نے پڑھنے تھے، الحمدللہ وہ ہم نے کر لیا. آپ میں سے کچھ کوئی سوال کر رہا تھا تو میں اس لیے رک گیا ہوں، آپ پوچھ لیجئے، چلیں پھر آگے چلیں گے. جی کوئی سوال تھا کسی کا؟ کوئی درمیان میں بول رہے تھے؟ چلیے نہیں ہے سوال تو آئیے اپنے ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. ہمارا ہوم ورک جو ہوتا ہے یا ورک بک جو ہوتی ہے، اس کا پہلا سوال، اس کا جواب کتاب سے مل جائے گا. فکروں کا ترجمہ، ملت ابراہیم حنیفہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ دین ابراہیم کی ایک اللہ کے ہو جانے والے. قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پہ. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ. واحد جمع بتائیے، ملت کی جمع ملل، اور صبت کی جمع اسبات، نبی کی جمع نبیون کا نبیین، نبیین اور انبیاء. اس کے بعد 6 چابیاں ہم نے حنفا سے کی، کالا سے کی، کانا سے کی، آتا سے کی، فرقہ، اسلمہ. چونکہ آپ لوگوں نے نہیں کی تھی لہٰذا ابھی آپ لوگ ایک بار دہرا دیں. جی حنفا سے
حنفا فاتح منظور شروع ہو جائیں، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے انمیوٹ کیا ہوا ہے۔ جی سر۔ حنفا یحنفو احنف حنیف ڈیش حنفن۔ آگے ہے جی کالا، جی مادہ ہے ہانون پا۔ جی ٹھیک سر۔ وہ کسی اور کو بھی تو موقع دو۔ ہاں جی افشی جمیل، آپ جو ہے یہ کالا کی 6 چاپیاں کرا دیجئے۔ کالا یقول قل قائل مقول قول، اس نے کانا کہا۔ جی کون مادہ کرانا چاہے گا؟ اور جی سسٹر رخش کیا رخسانہ، ہاں رخسانہ شاہین، سسٹر آپ آتا سسٹر آتا ہی آ رہا ہے بگے، آتا یوتی آتن موتن موتن اتیان، الف تا یا مادہ ہے اور اس کا پیٹرن ہے اسلامہ پیٹرن سے ہے، اور اس نے دیا اس کا معنی۔ چلیں جی سسٹر افشی جمیل، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ فرقہ کا ٹیبل کرا دیجئے۔ فرقہ یفرق، فرق مفروق مفرق تفریق، اس نے فرق کیا۔ فارا کاف اس کا مادہ ہے۔ فرقہ یفرق فرق مفرق مفرق تفریق، فاراکاف مادہ سے، باب جو ہے تفعیل سے آتا ہے، پیٹرن ہے علامہ۔ اس کے بعد ہے جی اسلمہ، جی کون کرانا چاہتا ہے کرائیں؟ جی سسٹر رخسانہ شاہین کرا دیجئے آپ۔ چلیں اسلم آگئی ہیں۔ اسلم یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام، سین جی سسٹر لام میم اس کا مادہ ہے، باب ہے اسلامہ۔ باب اسلمہ نہیں ہے، یہ تو میں نہیں مانتا۔ وہ پیٹرن باب اسلامہ، افعال، پیٹرن اسلامہ، باب 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 افعال۔ افعال ہاں باب افعال ہے، افعال۔ اسلمہ تو میں تو کبھی بھی نہیں مانوں گا، کوئی اور مان جائے تو مان جائے، مجھے نہیں پتا۔ جی سسٹر سمینہ دورانی، آپ یہ اسلمہ کا دوبارہ کرائیے۔ اسلم یسلم اسلم مسلم مسلمین اسلام، باب ہے اس کا باب افعال، باب افعال، اور مادہ ہے اس کا سین لام میم۔ چلے جی، نص کی 5 حالتیں آج ہم نے پڑھی تھیں، ان میں ایک تھی یا رب العالمین، یہ کیا ہے؟ کس کو پکار رہے ہیں۔ دوسری ہم نے پڑھی تھی فَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِ، یہ کیا ہے؟ کس گوشے میں۔ تیسری تھی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، کانا کی خبر، وَعَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُور، یہ انا کا تھا۔ لا الہ الا اللہ میں ایک پوری جنس کی نفی۔ تو یہ 5 طرح کے جو ہم نے پڑھے تھے، کس کو پکار رہے ہیں، کس گوشے میں، کانا کی خبر، انا کا اسم، اور ایک پوری جنس کی نفی۔ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں آپ نے نص کی حالت پہچان کر لکھنی ہے۔ مثلا یا نساء النبی، ہاں جی اس میں کون سی حالت ہے؟ نس نس یا پکارنا، حرف انتہا۔ اللہ خیر الغافرین، وہ 5 جو پڑھی ان میں سے یہ کون سی ٹائپ میں آیا؟ اس گوشے میں، کس گوشے میں؟ ان ربک حکیم علیم، یہ کون سا پیٹرن تھا؟ انا کا اسم، انا کا اسم۔ وکان اللہ علیم حکیم، یہ کون سا پیٹرن تھا؟ کانا کی خبر، کانا۔ کانا کی لا خبر، ظلم اليوم، لائن پوری جنس کی لائن نفی، نفی۔ یا ایک پوری جنس کی نفی۔ آج ہم اس میں مجرور کی علامتیں دیکھیں گے۔ اس میں مجرور کی علامت ڈیفالٹ تو کسرہ ہوتی ہے، یعنی زیر یا 2 زیر ہوتی ہے، جیسے محمد یا رسل، یعنی یہ جو ہے واحد اور جمع مکسر میں نظر آتی، یا پھر بعض اوقات یا ہوتی ہے۔ یا جو ہے کب آتی ہے؟ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور اسماء خمسہ میں آتی ہے، ان 3 میں آتی ہے۔ جیسے مسلمینا، مسلمینا یہ جمع ہے، مسلمینی، مسلمینی یہ تثنیہ ہے، ابی بکر، ذیل جلال، وہ تھا نا ابو ابا ابی، یہ ابی زیر یا جو ہے، تو یہ جو ہے یا ان 3 میں نظر آتی ہے، جمع سالم میں، تثنیہ میں، اور
اسماء خمسہ میں جو ہوتا ہے نا ابو ابا ابی ابی، اسی طرح ہمی زی وغیرہ، یہ یا کے ساتھ. تیسرا ہوتا ہے فتح. مجرور کی علامت کبھی کبھی زبر بھی ہوتی ہے. مثلا آپ نے غیر منصرف اسما میں دیکھا ابراہیم ابراہیمہ زبر بھی ظاہر کر رہا ہے، زبر جو ہے وہ نس کو بھی ظاہر کر رہا ہے، جر کو بھی ظاہر کر رہا ہے. کبھی کبھی کسرہ مقدرہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس میں منقوص میں، جیسے ہم کہتے ہیں کادن ہادن، القادی الحادی. اب یہاں پہ زیر نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ اس کے مقدر میں ہے. فتح مقدرہ چھپی ہوئی فتح ہوتی ہے، جیسے موسیٰ عیسیٰ، تینوں حالتوں میں زبر ہے، کھڑی زبر. موسیٰ رفع میں بھی موسیٰ، نصب میں موسیٰ جر. تو یہ جو ہے اس میں مجرور کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ زیر ہوتی ہے، یا ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، چھپی ہوئی زیر ہوتی ہے، یا چھپی ہوئی جو ہے فتح زبر ہوتی ہے. اس میں مجرور کی وجوہات، ابھی گرامر میں سب سے آسان ٹاپک یہی ہے کہ صرف دو ہی مجرورات ہیں. یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا، یعنی ایسا اسم جو کسی حرف جر کے بعد آئے وہ مجرور ہوتا ہے، زیر کی حالت میں ہوتا ہے. مثال کے طور للہ بھی، ربی بھی اور لی جو ہے حرف جر، ان کے بعد جو ہے اسم اللہ للہ زیر کے ساتھ آیا، ربی زیر کے ساتھ آیا. تو حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم مجرور زیر کی حالت میں. ایک تو یہ وجہ ہے زیر آنے. دوسری کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی کا دوسرا حصہ جو ہوتا ہے، ایسا مرکب جس میں ایک چیز کا تعلق دوسرے سے بتایا جائے، تعلق کی جوڑی. مثال کے طور بیت اللہ، بیت جو ہے یہ مضاف، اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ. تو یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے تعلق کی جوڑی کا، یہ جر ہوتا ہے. یہ اصلی ہے. جیسے اہل الکتابی، اہل جو ہے کیا؟ مضاف، الکتابی جو ہے مجروری اسم. جر کی اصل وجہ صرف یہ تو ہے کسی اسم کے، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا، یا اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے کیا ہوگا؟ مضاف. تیسرا کوئی اگر آتا ہے زیر نظر، وہ کسی لفظ کو آگے ملانے کے لیے ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. کسی حرف لفظ کو، اسم فعل کو جب آگے ملاتے تو زیر دے کے ملاتے. جیسے آپ نے دیکھا تھا ان ہے، آگے ملاتے ہیں تو انل، انل کر کے زیر دیتے. یا جیسے زید کو ہم نے عالم سے ملانا ہے، زید النل عالم، نون کے نیچے زیر لگا دیتے. تو مجرورات کتنے؟ صرف دو ہیں. وجہ حرف جر یا مجرور بالاضافت یعنی مرکب اضافی کی شکل. تو آئیے سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں. تحتدو، اے بی سی ڈی، کیا جواب ہوگا؟ تو وہ سب ہدایت پالیں گے تو وہ ہدایت پالے گا، تو ہدایت پالے گا تو ہم ہدایت پالیں گے. اے بی سی ڈی. اے سر. ہدایت پالو گے، تحتدو ماضی کا صیغہ ہے. اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں تو ان کو بتائیے انجیل کو غور سے پڑھیے، تورات کو غور سے پڑھیے، ابراہیم کے راستے پر جائیے جو ایک سچے مسلمان تھے، قرآن کو پڑھیے. اے بی سی ڈی. سی اور ڈی. سی. اچھا، ہم اسلام کی طرف عیسائیوں کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ ہر ممکن طریقے سے. پیغمبر ابراہیم کی مثال دے کر، جو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، اللہ کے سچے پیغام پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے انہیں اکٹھا کر کے. اے بی سی ڈی. وہ چار ہے. سی. ترجمہ کیجئے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ان پر، اور جو نازل کیا گیا اس پر. اے بی سی ڈی. جو نازل کیا گیا ہم پر. بی. بی. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ، اور جو انہیں دیا گیا، اور جو دیا گیا نبیوں کو رب کی طرف سے، جو دیا گیا نبیوں کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو. اے بی سی ڈی. جو دیا گیا نبیوں کو. سی. جو کریں گے تو وا کا ترجمہ کدھر لے جاؤں؟ اور جو دیا اور جو ڈی دیا ڈی ڈی نبیوں اور کو. ڈی. لا ڈی نفرق، سر. وہ سب فرق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، وہ فرق نہیں کرتے، تم فرق نہیں کرتے. اے بی سی ڈی. ہم فرق نہیں کرتے. بی. ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، قرآن میں بیان کی گئی تمام باتوں پر، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے بی سی ڈی.
चारों चारों इसको की हालत की मिसाल दीजिए। वकान अल्लाह गफूरन रहीमा रब्बी जिदनी इल्मा या रब्बना इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इसको या रब्बना इसको रब्बाना या रब्बाना गोशे में की मिसाल दीजिए। वकानल इंसान कफूरा रब्बी जिदनी इल्मा या रब्बना इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बी रब्बी जिदनी रब्बी इल्मा जिदनी इल्मा इल्म रब्बी जिदनी इल्म इन्ना के इसम की मिसाल दीजिए। वकान अल्लाह गफूरुर रहीमा रब्बी जिदनी इल्मा या रब्बना इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। डी इन्ना रब्बका इन्ना हकीमुन अलीम। रब्बका काना की खबर की हालत की मिसाल दीजिए। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा रब्बी जिदनी इल्मा या रब्बना इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ए ऐ जहानों के रब बख्श दे मुझे, क्या तर्जमा होगा? फ़अन्त खैरुर या रब या रब्बिल या आलमीन रब्बल आलमीन इग़फिरली वकान अल्लाहु गफूरा। बी 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 कान हल कानल इंसानु कफूरा, जवाब होगा नम। अल इंसानु कफूरा नम। इन्नल इंसानु कफूरा नम। कान अल्लाहु गफूरा नम। कानल इंसानु कफूरा। ABCD। बी हल तशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जवाब होगा नम। यशहदु अन्ना नम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नम। शहदना अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नम। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नम। शाहिद अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ABCD। सी सी अशहद हलिल्लाहु अशहदु खैरुन गाफिर, जवाब होगा नम। अल्लाह खैरुन गाफिर अल्लाह करीमा नम। अल्लाह खैरुन गाफिर नम। अल्लाह खैरुन हाफिज़ नम। अल्लाह खैरुन रहीमा। ABCD। बी ला जुल्म यौमा, कोई शक नहीं इसमें, कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, बी कोई जुल्म नहीं होगा आज। ABCD। डी वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला। अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला, और अल्लाह खूब जानने वाला और अल्लाह हिकमत वाला है। ABCD। ए ए 7 होमवर्क आपको पता है, 2 तिलावत के हैं। अब 5 नहीं 10 मिनट जो आपने कुरान को खोल के और फिर जो है जो जबानी याद है 10 मिनट 2 पढ़ने के, अपनी किताबों को पढ़िए और जो है वर्क बुक जो है उसे कीजिए, पॉकेट शीट को देखिए, कोर्स का QC1 का जो है लफ्जी तर्जमा सुनिए, अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। और अगर आपने अभी तक किसी को नहीं पढ़ाना शुरू किया तो प्लीज कम अज कम एक को, किसी भी एक को अपना जो है QC1 2 3 4 कराएं। तो आज की जो अहम बात है वो ये है कि फाइनल रिवीजन आपकी इंशाल्लाह 1 मई को आ रही है और आपके किताबें जमा कराने, वर्क बुक जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। अगर किसी ने मुकम्मल कर लिया तो बेशक अब भी भेज सकते हैं। और आपके तमाम होमवर्क जो हैं वो 2 मई को जो है बंद हो जाएंगे। और आपके होमवर्क ये जो है 2 मई आगे डेट। फाइनल क्विज जो है आपका 7 मई को आ रहा है। और रिवीजन ये जो है ना, जो रेड कलर का ये असल में है रिवीजन, जो होगी आपकी 1 मई को हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये 2 मई को जो है ना आपके होमवर्क क्लोज हो जाएंगे। और वर्क बुक आपने 30 अप्रैल तक जमा करानी। 7 मई को जो है आपका फाइनल क्विज है। तो आपने अगर कुछ पूछना हो तो आइए उससे पहले दुआ पढ़ लें। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमिल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज़। तो क्लास जो है इख्तिताम पजीर हुई। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप पूछिए। जी सर ये होमवर्क ना 30 अप्रैल तक ये वर्क बुक वाला सबमिट करवाना है या ऑनलाइन वाला कह रहे हैं? सिस्टर, आपकी आखिरी क्लास जो है वो 30 को होगी, 30 अप्रैल को आ रही है। तो 1 मई को जो है आपके तमाम होमवर्क क्लोज हो जाएंगे। वो एक दिन मैंने और दे दिया है, 2 मई को कर देंगे। वर्क बुक जो है आपकी जो है वो आपने 1 तक जमा करानी है, 1 मई।
اور اس میں بہت کرے تو زیادہ زیادہ 2 مئی تک کرا دیں، تاکہ آپ کے رزلٹ جو ہے تیار ہونا شروع ہو جائیں، اور 7 کو جو ہے آپ کا فائنل کوئز ہے۔ شکریہ۔ چلیے کسی اور کا اگر کوئی سوال نہیں ہے، جی سسٹر راشد عابد جی۔ جی برادر ہیں سسٹر ہیں، کیا ہینڈ آپ نے ریز کیا ہوا ہے؟ انمیوٹ کیجئے اور پوچھئے۔ راشد عابد لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز انمیوٹ کیجئے اور پوچھئے۔ اچھا انمیوٹ نہیں ہو رہے ہیں، اچھا اب انمیوٹ کر لیجئے۔ آپ کو میسج آیا ہوگا، اسے کلک کر کے انمیوٹ کر لیجئے۔ راشد عابد، کیا آپ سب اس وقت میوٹڈ ہیں؟ نہیں سر، نہیں تو سر، وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہے نہیں سر، میوٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں، میوٹ بھی۔ سر میرا اوپن سر میرا بھی اوپن ہو گیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ لکھ کر سوال پوچھ لیجئے، یا پھر جو ہے 1 to 1 جو ہے سوال بھیج دیجئے گا، میں جواب دے دوں گا۔ تو کسی اور بہن بھائی کا اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم دوبارہ سے دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل کلاس ہوگی۔